حضرت لقمان اور فرشتہ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ ہماری عقل کے پردے بھی کھول دے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور ایک نیک فرشتے کا۔ یہ واقعہ مصیبت پر خبر کرنے والوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح چھوٹی مصیبت کے وقت بڑی مصیبت سے بچاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم اسے اپنے حق میں بہتر جان کر یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینا کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یعنی تم اس مصیبت پر صبر اور شکر کرنا، اور یہ مت کہنا کہ یہ مصیبت مجھ پر نازل کیوں ہوئی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مصیبت تم پر نازل ہوئی ہو اور اس کے بدلے بڑی مصیبت سے بچ گئے ہو۔ لیکن یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا ابا حضور، میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میری سمجھ اور میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہے، میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ جیسی سوچ رکھوں۔ فی الحال تو میں اس بات کو ماننے سے انکار ہوں۔ جب حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو فرمایا، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک کے بعد ایک انبیاء اکرام بھیجے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو معبود فرمایا، اور ہم اس نبی کی صحبت و برکت سے فیضی ہوتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر تمہارے یقین کو تقویت حاصل ہوگی، تم دین پر پختہ ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر تمہیں یقین ہو جائے گا۔ یہ ایک تربیت کا حصہ ہے، اور کسی ایسے انسان سے تربیت حاصل کرنی چاہیے جو کہ اللہ کا نیک بندہ ہو۔ ان دونوں نے اپنا سامانیہ سفر تیار کیا اور کھچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ پھر دوپہر کا وقت ہو گیا اور گرمی اپنے زوروں پر تھی۔ گرم ہوائیں چل رہی تھی جو برداشت سے باہر تھی۔ اب اس حالت میں ایک مشکل اور پیش آئی۔ پانی اور کھانا بھی ختم ہو گیا اور کھچر بھی تھک چکے تھے۔ پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانفنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ کا بیٹا کھچروں سے نیچے اتر آئے کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، ہم پیدل چل لیتے ہیں۔ لیکن حالت بہت خراب تھی۔ چلتے چلتے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گمان کیا کہ شاید وہاں کوئی آدمی ہے یا یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس طرف چلنے لگے۔ چلتے ہوئے راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگ گئی اور اس کے پاؤں میں کسی جانور کی ہڈی چبھ گئی، جو کہ پاؤں کے تلوے کو پار کر باہر نکل آئی۔ بیٹا شدت سے تڑپ گیا اور درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اس سے اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنے دانتوں سے اس کی ہڈی نکالی۔ کافی مشقت کے بعد ہڈی نکل گئے۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ باپ کی محبت میں رونے لگے۔ آپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب آپ کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے اپنے والد محترم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، ابا جان، آپ مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے لگے ہیں۔ پھر یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے کھانے پینے کی تمام اشیاء بھی ختم ہو چکی ہے، اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر مجھے یہیں چھوڑ کر آپ چلے جائیں، آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج اور غم لاحق رہے گا۔ اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویران میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے، اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے کہ میں چل نہیں سکتا؟ بیٹے کی باتیں سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں اور
ہر باپ کو اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غم آ جاتا ہے۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے کہ باپ اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیکھ سکتا، اور باقی یہ کہ تمہارے لیے اس مصیبت میں کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تمہیں مبتلا کر کے تم سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو۔ آپ کا بیٹا یہ بات سن کر ہم خوش ہو گیا۔ پھر حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے ابھی تو اس طرح دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اس سوچ وچار میں تھے کہ آپ کو دور سے کوئی ہستی آپ کی طرف چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بڑی تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہی تھی، آپ کے بالکل قریب آ کر اچانک غائب ہو گئی، اور پھر اس ہستی نے فرمایا کہ آپ کے اس بیٹے نے آپ سے کیا کہا تھا؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ ہمیں صرف آپ کی آواز ہی کیوں سنائی دے رہی ہے؟ آپ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آواز آئی، میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے صرف انبیاء اور اللہ کے مقرر فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ میری بات سنیے، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے پاک پروردگار سے دعا کی کہ آپ کو اس شہر میں آنے سے روکے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی، اور اس طرح آپ چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے سے بچ گئے، کیونکہ وہ پوری بستی ہم نے الٹ دی ہے، وہاں اب کوئی نہیں بچا۔ پھر اس فرشتے نے اپنا مبارک ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، یہاں تک کہ جو کھانے والے برتن تھے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گئے۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کو ان کی سواری اور ان کے سامان کے ساتھ اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے اور اپنے سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کے ایمان میں پختگی پیدا کر دی۔ اگر اس کو چوٹ نہ لگتی اور وہ بے ہوش نہ ہوتا تو کیا وہ اس بستی میں جا کر بچ سکتا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہاں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پروردگار ہم سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرماتے اور اپنے فضل کرم سے ہم سب کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔